الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وعلمه البيان والتعليم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال هذه الأمة على شريعة ما لم يظهر فيهم ثلاث: ما لم يقبض عنهم العلم ويتلو فيهم ولد الخرس، وما لم يظهر فيهم السطارون. فقال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: ما هم السطارون يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحيتهم بينهم إذا تلاقوا أن تلاقوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور مسجد میں بیٹھے ہوئے بزرگان دین اور حاضرین مجلس، اللہ رب العزت والجلال کا احسان اور امتنان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو روئے زمین کی سب سے مقدس اور پاکیزہ مقام مسجد کے اندر بیٹھ کر دین اور اسلام کے متعلق قرآنی تعلیمات اور احکامات اسلامیہ کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک، پیدائش سے لے کر وفات تک، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ انسانوں کو نعمتوں سے نوازتا رہا ہے اور نوازتا ہے۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و ارفع، اہم اور محترم، عالیشان اور عظیم الشان نعمت دماغ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے انسان کی باڈی اور انسان کے جسم کے اندر دماغ کی شکل میں ایک ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ جو پورے باڈی کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ جب آدمی کا دماغ متحرک ہوتا ہے تو آدمی اپنی باڈی کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور اس پر تصرف کرتا ہے۔ اگر آدمی کا دماغ خراب ہو جائے، آدمی کا دماغ اور برین سو جائے، تو پھر آدمی اپنی باڈی پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، پھر باڈی اس کے دماغ کے تابع نہیں رہتی، بلکہ وہ پٹاخ والی حرکت کرتا ہے اور طرح طرح کی بیجا خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے عطا کردہ ایک ایسی حسین نعمت دماغ ہے کہ جب دماغ خراب ہو جائے تو آدمی کو پاگل اور مجنون کہا جاتا ہے، اور پاگل اور مجنون کی ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر
جو نماز فرض کیا ہے مجنون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی مجنون کے اوپر اسلام کے اکثر و بیشتر احکامات ایسے ہیں جو مجنون پر اور پاگل پر لاگو نہیں ہوتے. اگر کوئی آدمی مجنون یا پاگل ہے تو اس پر نماز واجب نہیں، اس پر جمعے کی نماز فرض نہیں. اگر وہ بیع و شراء یعنی کسی دکان سے خرید و فروخت کرتا ہے اور اس کو اس میں گھاٹا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی بیع کا اس کے خریدنے کا کوئی اعتبار نہیں. تو دماغ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ آدمی کے اندر جو دماغ ہوتا ہے تو وہ حق اور باطل، غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کر پاتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ اسلام کے احکامات کا مکلف ہونے کے لیے، اسلام کے احکامات کے مقتضیات پر عمل کرنے کے لیے دماغ اور عقل کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر آدمی کے پاس دماغ نہیں تو اسلام کے اندر اس سے احکامات بھی متعلق نہیں ہوں گے. اور جب مجنون اور پاگل آدمی پر نماز یا احکامات شرعیہ فرض نہیں ہے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اسلام کے اندر دماغ کو اور عقل کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر دماغ کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، علم دین حاصل کیا جائے، اللہ کے احکامات کا علم اپنے دماغ میں لایا جائے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے. اس لیے اللہ نے عظیم نعمت دماغ کی شکل میں عطا فرمائی ہے. پتہ چلا کہ دماغ کی اہمیت اس لیے ہے تاکہ اس سے علم دین حاصل کیا جائے. اور علم دین، اسلام کے اندر علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت کا فرض ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. علم دین، اتنا علم دین حاصل کرنا اور والدین کا اپنے بچوں کو اتنا علم دین سکھانا کہ جس سے وہ اسلام کے بنیادی عقائد اور احکامات معلوم کر لے، اتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے. قرآن پڑھنا سیکھ لے، احادیث کے مطابق کچھ باتیں معلوم کر لے، نمازوں کے اوقات کو جان لے، نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو معلوم کر لے، معاشرے کے اندر ہمارا ایک دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حقوق ہے اس کو معلوم کر لے. اتنا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اور علم ایک ایسی نعمت ہے، علم ایک ایسا زیور ہے کہ جب آدمی اس زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے، جب آدمی کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے تو آدمی تمام لوگوں سے نمایاں ہوتا ہے. معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس کی عزت اور اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کو آنکھوں کے سامنے بٹھا کر رکھا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی علم سے مزین ہو جائے، اگر کوئی آدمی عالم دین بن جائے یا دنیا کا علم ہی اس کے اندر آ جائے تو ایسے آدمی کو معاشرے میں بہت ہی زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور اگر ایسا آدمی 10 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ جائے تو اس آدمی کا مقام اور مرتبہ دوسروں سے زیادہ بلند ہوتا ہے. تو علم چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو، آدمی کو عزت اور سرفرازی عطا کرتا ہے اور آدمی کو بلندی عطا کرتا ہے. علم ایک ایسا زیور ہے کہ جس کو جتنا سیکھا جائے، جس کے پیچھے جتنا لگا جائے اتنا ہی بڑھتا جائے گا. علم وہ دولت ہے جو کبھی گھٹتی نہیں ہے. آپ جتنا سیکھیں گے اتنا ہی آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ کو جانتے ہیں جن کو علم دیا گیا ہے وہ ان لوگوں کے برابر ہیں جن کو علم نہیں دیا گیا؟ یعنی ایک عالم کا مرتبہ ایک جاہل کے مرتبے سے کئی گنا بہتر ہے. ایک عالم ایک جاہل کے مقابلے میں کئی گنا فضیلت رکھتا ہے. عالم
سے مراد عالم دنیا ہو یا عالم دین ہو. اگر عالم دنیا ہے تو دنیاوی اعتبار سے اس کو جاہل پر فضیلت حاصل ہے، اور اگر عالم دین ہو تو دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی اس کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں عزت اور اہمیت اور فضیلت حاصل ہے. آپ علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جب اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے اور آپ کے سردار حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرشتوں سے مشورہ لیا، فرشتوں سے رائے طلب کی اور ان سے پوچھا، ان سے کہا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جائے گی اور میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گی، اور وہ مخلوق ایسی ہوگی جو میری عبادت کرے گی. فرشتوں نے کہا کہ آپ کو ایسے مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہی ہیں، ہم تو آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہی ہیں، پھر آپ کو کسی مخلوق کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ مخلوق پیدا کریں گے، یہ مخلوق دنیا میں جائے گی اور دنیا کے اندر فتنہ اور فساد پھیلائے گی اور لوگوں کو شر میں مبتلا کرے گی اور خون اور قتل و غارت کرے گی. لہذا ایسا مخلوق بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خبردار انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، تم کو تو صرف وہی علم ہے جتنا میں نے علم تمہیں دیا ہے، حقیقی علم تو مجھے نہیں ہے. لہذا تم خاموش رہو، تم سے میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، اب زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آگے دیکھتے جاؤ کہ کیا ہوتا ہے. جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت والجلال نے پیدا فرما لیا تو اس کے بعد فرشتوں کے آزمائش کے لیے اور فرشتوں کو جواب دینے کے لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا. قرآن پاک میں آتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے جو زمینی مخلوقات ہیں یا جو آسمان کے مخلوقات ہیں یا جو فضائی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کے بارے میں اللہ نے حضرت آدم کو علم دے دیا اور ان تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ذہن میں پیدا فرما دیا. اور اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ فرشتوں کے سامنے جاؤ اور ان کے حلقے میں جا کر یہ کہو کہ فلاں چیزوں کے نام بتاؤ، ان کے نام کیا ہے. فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو اس کا نام معلوم نہیں ہے، جو ہمیں نام معلوم نہیں ہے تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں، اس کا نام تو اللہ ہی کو معلوم ہے. تو علم یہ ایسی دولت ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمانے کے بعد سب سے پہلا جو تحفہ دیا ہے، سب سے پہلی جو نعمت دی ہے وہ علم کی نعمت ہے. حضرت آدم کو علم سکھایا، دنیاوی اور اخروی تمام چیزوں کے نام سکھائے، ان ناموں کی تفصیلات معلوم کرائے اور ان کے کیا خصوصیات ہیں. پیڑ ہوتا ہے تو پیڑ سے کیا ہوتا ہے، درخت ہے تو درخت سے کیا ہوتا ہے، اگر کسی طریقے سے آدمی کو زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا، زندگی کے اندر مکان بنانے کی کیا حیثیت ہے، کھانے اور پینے کی کیا حیثیت ہے، کھانا اور پینا آدمی کے لیے کتنا ضروری ہے. ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سکھا دیا. تو اسے ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ کرنا چاہیے اور علم کی قدردانی بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ علم اگر ہمیں مل جائے تو ہم بھی لوگوں کے سامنے سرفرازی اور سربلندی کے ساتھ جی سکتے ہیں. میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہ امت اس وقت تک ہدایت کے راستے پر گامزن رہے گی، اس وقت تک صراط مستقیم اور سیدھے راستے پر چلتی رہے گی جب تک کہ اس امت کے اندر تین خرابیاں جنم نہیں لیتی، تین برائیاں اس امت کے اندر اگر جنم نہیں لیتی تب تک یہ امت یعنی امت مسلمہ ہدایت پر گامزن رہے گی اور صراط مستقیم پر چلتی رہے گی۔ اگر ان تین خرابیوں میں سے کوئی ایک خرابی بھی امت کے اندر پیدا ہو جائے اور امت کے درمیان وہ خرابی اور وہ برائی رونما ہو جائے تو اسی دن سے امت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ کامیابی کا خواب دیکھنے والے تنزلی اور پستی اس کا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ فرمایا لا تزال هذه الامة على شریعت ما لم يقبض عنه العلم، کہ یہ امت اس وقت تک ہدایت کے راستے پر گامزن رہے گی جب تک کہ ان کے اندر تین برائیاں جنم نہیں لیتی۔ چنانچہ فرمایا پہلا عیب اور پہلی برائی یہ ہے ما لم يقبض عنه العلم، جب تک میری امت کے اندر علم کا دور دورہ ہوگا، پڑھنے اور پڑھانے کا جذبہ ہوگا، گھروں کے اندر قرآن پاک زندہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کے مطابق گھر والے زندگی گزار رہے ہوں گے، معاشرہ اور سماج اور سوسائٹی کے اندر احادیث اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کا مزاج ہوگا، گاؤں کے اندر، قریوں کے اندر اور شہروں کے اندر مکاتب دینیہ اور مدارس اسلامیہ قائم ہوں گے، تب تک میری امت زوال کا شکار نہیں ہو سکتی، اس وقت تک میری امت ہدایت کے راستے پر گامزن رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میری امت کے اندر علم کا شوق اور جذبہ نہیں رہا، علم دین سیکھنے اور سکھانے کا مزاج نہیں رہا، گاؤں کے اندر مکاتب نہیں ہوں گے، مدارس اسلامیہ نہیں ہوں گے، تو پھر میری امت زوال کا شکار ہو جائے گی۔ آج آپ دنیا کا معائنہ کریں کہ مسلمان کون سے پوزیشن پر ہے اور اغیار اور یہودی اور نصرانی کون سے پوزیشن پر ہے۔ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہونے کے باوجود مسلمان خسارے کا شکار ہے، اور اغیار کی تعداد اتنا کم ہونے کے باوجود، غیروں کی تعداد اتنا کم ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ کامیابی اور کامیابی کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اسرائیل جو کہ چھوٹا سا ملک ہے، اس ملک کے اندر وہاں باضابطہ یہ رول اور یہ ضابطہ اور ریگولیشن بنا ہوا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ان لوگوں کی ایک تنظیم ہوتی ہے کہ اس تنظیم کے اندر باضابطہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور صرف علم دین حاصل کرایا جاتا ہے، یعنی جو ان کے مذہبی علوم ہوتے ہیں، جن کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے، ان چیزوں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے باضابطہ ان لوگوں کی تنظیم ہوتی ہے، ایک ادارہ ہوتا ہے، اور اس میں صرف دین کے مطابق معلومات کرائی جاتی ہے، دنیاوی تعلیم نہیں دی جاتی۔ آج ہمارا اور آپ کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے اندر ڈال دیں گے، دینی تعلیم کے اندر ڈال دیں گے، تو میرے بچے دنیاوی اعتبار سے محروم ہو جائیں گے، دنیاوی علم ان کے اندر نہیں ہوگا۔ یہ سوچ یہودیوں کے اندر ہے، اس لیے یہودی کامیاب ہے۔ ہماری اور آپ کی سوچ چونکہ بہت زیادہ گری ہوئی ہے، اس لیے ہم ناکامی کے شکار ہیں۔ اس حدیث پاک کے تعلق سے اور اس کے مطابق ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن زندہ ہے، ہماری بیوی اور ہمارے بچے قرآن کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کا ماحول ہے، ہمارے گھروں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور ارشادات کو سننے کا جذبہ ہے، ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر اسلام کے احکامات کے مطابق باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر نہیں ہو رہی ہے تو خدا را یاد رکھیے گا کہ یہی ایک بڑا سبب ہے ہمارے زمان کا، یہی ایک بڑی وجہ ہے ہماری ناکامی کا۔ اور ہماری بیویاں اور ہمارے بچے اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اگر قرآن پڑھنے کا شوق اور جذبہ نہیں ہے، تو اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں آپ بھی ہوں گے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سنتیں اور نوافل پڑھتے ہیں، لیکن گھر میں آپ جا کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کے اولاد اور آپ کے احباب نماز نہیں پڑھتے،
اس کا ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہے کی حیثیت رکھتا ہے اور چرواہے سے اس کے رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی چرواہا ہوتا ہے تو اس کے ذمے پورے بکریوں کے پورے لیول کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک چرواہا بکریوں کے پورے لیول کی نگرانی کرتا ہے اور وہ اکیلا کرتا ہے۔ اگر ایک کو بکری بھی گم ہو جائے، ایک تو بکری کہیں چلی جائے، اس کی نگرانی سے ہٹ جائے تو مالک آ کر کے اس کا کام پکڑے گا کہ تم نے بکریوں کی حفاظت کیوں نہیں کی، یہ دو بکریاں کہاں گئی، مجھے لا کر دو۔ تو جس طریقے سے چرواہا اپنے بکریوں کی حفاظت کرنے میں پورا دماغ لگا کر رکھتا ہے، اسی طریقے سے گھر کا ہر ایک ذمہ دار اپنے ماتحت افراد کے لیے ایک چرواہے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر بیوی صحیح راستے پر نہیں چل رہی ہے تو آپ نے کوشش کیوں نہیں کی بیوی کو صحیح راستے پر لانے کی؟ اگر آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو آپ نے کوشش کیوں نہیں کی اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لانے کی؟ اگر معاشرہ اور سوسائٹی کے اندر لوگ اسلام کے مطابق باتیں نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے کوشش کیوں نہیں کی تبلیغ کرنے کی؟ لہذا آپ بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہوں گے، اور یہ ذمہ داری صرف عالم پر یا امام پر یا مولوی پر نہیں ہے، ہم میں سے موجود ہر ایک فرد پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو سدھارنے اور اپنے سوسائٹی کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ ہر ایک فرد اگر دوسرے کے لیے کوشش کرے گا، دوسرے کو سمجھائے گا، دوسرے کو نماز کا طریقہ بتائے گا، تو اس طریقے سے پورا کا پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ پورے معاشرے کے اندر اور پوری سوسائٹی کے اندر اسلامی ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں ہمیں اس بات کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ ہم جو دنیا کے اندر آگ جلاتے ہیں اس کا ایندھن لکڑی ہوا کرتی ہے، اور دنیا کے آگ کے اندر جو حرارت ہوتی ہے، جو تپش اور گرمی ہوتی ہے، اس سے ہزاروں گنا بڑا ہوا ہوتا ہے جہنم کی آگ۔ جہنم کی آگ کی حرارت اور تپش دنیاوی آگ کے مقابلے میں 10 گنا بڑا ہوا ہے، اور ہم دنیاوی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دنیاوی آگ کے اندر ایک پر اپنی انگلی کو نہیں ڈال سکتے، تو بتائیے کہ آخرت کے اندر جہنم کی آگ میں کیسے ہم اپنے جسم کو ڈال سکتے ہیں؟ تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے جبکہ ہم اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ کے اندر، مکاتب دینیہ کے اندر بھیجیں گے اور ان کو دینی تعلیمات سے آراستہ کریں گے۔ جب وہ دینی تعلیمات سے آراستہ ہو جائیں گے اور عالم دین بن کر نکلیں گے تب آپ بھی بچ جائیں گے اور آپ کی اولاد بھی بچ جائے گی، اور آپ کا معاشرہ بھی سدھر سکتا ہے۔ وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ آگ ایسی ہوگی کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور اس آگ پر نگرانی کرنے کے لیے سخت مزاج کے فرشتے ہوں گے کہ وہ فرشتے لوگوں کو اس آگ کے اندر ڈالیں گے، اور ان کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم کا مادہ نہیں ہوگا، وہ اپنے پروردگار کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے احکامات کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور ان کو جس بات کا حکم دیا جائے گا وہ کر گزریں گے۔ اگر اسے یہ حکم دیا جائے گا کہ ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دو تو وہ بلا کسی شک و شبہ کے، بلا کسی تمہید اور تاخیر کے اس آدمی کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اور آپ کو اپنے اولاد کی، اپنے گھر والوں کی اور اپنے معاشرے کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اس بات کی ذمہ داری لے لے تو ہم گھر جائیں گے تو اپنے گھر والوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، ان کے سامنے قرآنی تعلیمات رکھیں گے، ان کے سامنے نبوی ہدایات رکھیں گے، ان کے سامنے نمازوں کے پڑھنے کے طریقے کا علم رکھیں گے، اور وہ اس کے مطابق پھر اپنا زندگی گزارے گی۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے گھروں میں جا کر اس بات کی تعلیم کرنے لگے تو پورا کا پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔
پورا سماج بچ جائے گا اور پورا سماج اسلامی ماحول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے گا. اس لیے دوستوں ہمیں اس بات کی سخت اور بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو فروغ دیں, اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو مقامی دینیا کے اندر بھیجیں اور ان کو علم جیسی عظیم دولت سے آراستہ کریں. صرف دنیاوی تعلیم ہی آپ کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے, اخروی اور دنیاوی تعلیم بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم علم نہیں حاصل کریں گے, دنیاوی علم حاصل, دینی علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہو سکتا, ہمیں نمازوں کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں ہو سکتی کہ نماز کے اندر پہلی رکعت میں کیا پڑھا جائے گا, دوسری رکعت میں کیا پڑھا جائے گا, درمیان میں تشہد کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے, رکوع اور سجدے کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے. آپ ان چیزوں کی معلومات تبھی حاصل کر سکتے ہیں جبکہ آپ علم دین حاصل کریں گے اور لوگوں سے رابطہ رکھیں گے, تب جا کر کے آپ کے اندر کہیں نہ کہیں یہ علم حاصل ہوگا. تو پہلا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لم يقبض عنه العلم, جب میری امت کے اندر علم کا دورہ ہوگا تو میری امت کامیاب رہے گی اور پوری دنیا والوں پر حکومت کرے گی. دوسرا حکم فرمایا وَيَدْنُ فِيهِمْ وَلَدُ الْخُبُثِ, کہ میری امت اس وقت تک کامیابی کے راستے پر گامزن رہے گی جب تک کہ اس کے اندر ناجائز اولاد پیدا نہ ہونے لگے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امت کے اندر ناجائز طریقے سے اولاد پیدا ہونے لگیں گے تو یہ امت کی گاڑی پٹری سے اتر جائے گی, یہ امت زوال کا شکار ہو جائے گی. اور ناجائز اولاد پیدا ہوتی ہے ناجائز رشتوں کے قائم کرنے سے, اور ناجائز رشتے قائم ہوتے ہیں جائز طریقے سے رشتہ کرنے کو مشکل بنانے سے. ترتیب سمجھیے, ناجائز اولاد پیدا ہوتی ہے معاشرے کے اندر یا امت مسلمہ کے اندر, غیروں کے اندر تو اس کا تصور نہیں ہے, غیروں کے اندر تو کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا ہے نکاح کا, ان کے یہاں تو ہر چیز جائز ہے. امت مسلمہ کے اندر ناجائز طریقے سے اولاد کا پیدا ہونا تب ہوتا ہے جبکہ جائز طریقے سے اولاد پیدا کرنے کو مشکل کر دیا جائے. اور یہ کیسے ہوتا ہے, نکاح کو مشکل بنا کر. آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ایک متوسط درجے کا ہمارا بھائی جب اپنی بیٹی کے نکاح کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, دل کا سکون غائب ہو جاتا ہے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیسوں کا انتظام کرتا ہے اور پیسوں کا انتظام کر کر سودی قرضوں میں مبتلا ہو کر اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے. تو چونکہ نکاح کے سسٹم کو مشکل بنا دیا گیا ہے اور جب یہ سسٹم مشکل بن جائے گا تو پھر لوگ آسان راستہ تلاش کریں گے, اور آسان راستہ یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے رشتوں کو قائم کیا جائے. اور جب ناجائز طریقے سے رشتوں کا قیام ہوگا تو پھر ناجائز اولاد پیدا ہوگی, اور جب ناجائز اولاد پیدا ہوگی تو امت خسارے کا شکار ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونۃ, کہ سب سے زیادہ برکت کے اعتبار سے وہ نکاح اہم ہے جس کے اندر خرچہ کم ہو. جس نکاح کے اندر خرچہ کم ہوگا وہ نکاح برکتوں والا کہلائے گا اور اس کے اندر برکت ہوگی. اس سے پتا چلا کہ جس نکاح کے اندر فضول خرچی ہوگی تو وہ نکاح برکتوں والا نہیں ہوگا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, کہ فضول خرچی مت کرو, فضول خرچی کرنے والا تو یہ شیطان کا بھائی ہے اور شیطان تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ناشکرا ہے. لہذا اس کی پیروی مت کرو, فضول خرچی مت کرو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو دائرہ متعین کر دیا ہے, جو طریقہ بتا دیا ہے, اس طریقے کے مطابق ولیمہ اور دعوت کرو اور نکاح کا قیام کرو. اگر فضول خرچی کرو گے تو ناشکرا کہلاؤ گے, اور ناشکرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم کو مزید نعمتیں دی جائے گی, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو تمہاری نعمت چھین لی جائے گی. اس لیے میرے دوستو ہمیں نکاح کو بھی آسان بنانا ہے, معاشرے کے اندر نکاح کی آسانی کو فروغ دینا ہے. تو اس حدیث پاک کے اندر 3 حکم تھا, میں نے 2 حکم بیان کیے. پہلا حکم یہ ہے کہ
جذبہ اور شوق پیدا کیا جائے اور اپنے بچوں کو مکاتب دینیہ کی طرف بھیجا جائے. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، ورنہ ناجائز طریقے سے اولاد پیدا ہوگا تو ہماری امت خسارے میں چلی جائے گی. علم کی اہمیت اور تعلیم پر بیان اس لیے کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا جا سکے کہ ہماری مسجد کی طرف سے مکتب کا انتظام ہے. لہذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو جو علم حاصل کرنے کے لائق ہو چکے ہوں ان بچوں کو آپ عصر کے بعد بھیجیں. عصر سے لے کر مغرب تک ان کو تعلیم دی جائے گی اور حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ وہ علم دین سے آراستہ ہو جائے. اس لیے آپ حضرات سے درخواست اور آپ حضرات کو لائق توجہ یہ بات ضروری ہے کہ اپنے اولاد کو بھیجیں اور علم دین سے آراستہ کریں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.